السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، یہ آیت سورۃ الکہف آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں اللہ ارشاد فرماتے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نیک کام کیے، اسلام کو قبول کیا، اسلام کو پسند کیا، ان کے لیے جنت الفردوس کے باغ مہمانی کے لیے منتظر ہوں گے۔ لہم جنات الفردوس نزلا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس نصیب فرمائے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم ایسے اعمال اللہ کے پاس لے کر جائیں گے، وہ قربانیاں لے کر جائیں گے، وہ اللہ کی محبت لے کر جائیں گے، وہ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا طریقہ اپنی زندگی میں لے کر جائیں گے تو پھر اس مقام پر جائیں گے۔ ہاں، جتنی یہاں پر قربانی دیں گے، اللہ اتنا ہی بلند مرتبے پر ہم کو فائز فرمائیں گے۔ ایک عورت کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جنت میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، لیکن جیسے ہی داخل ہوں گے تو ایک عورت کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی۔ ہمارے نبی پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ یعنی اتنا بڑا مرتبہ ہوگا اس کا۔ اللہ کے رسول پوچھیں گے کہ تم کون ہو، کیسے اتنا بڑا مرتبہ ملا؟ تو میرے بھائی بہنوں، وہ عورت کہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ عورت ہوں، وہ بیوہ عورت ہوں کہ دنیا کے اندر میرا شوہر انتقال کر گیا تھا، میرا شوہر انتقال کر گیا تھا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی محبت میں، ان کی پرورش کی خاطر کہیں دوسرے آدمی سے، دوسرے شوہر سے میرے بچوں کو کہیں تکلیف نہ پہنچے اور کہیں ان کی پرورش میں ناغہ نہ ہو جائے، کمی نہ ہو جائے۔ میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا، میں نے اپنی پوری زندگی یوں ہی گزار دی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ میں نے اپنی جوانی کو ان کے اوپر نچھاور کر دیا، اپنے بچوں کے اوپر اپنے جذبات کو اپنے سینوں میں دفن کر دیا۔ لوگوں کے طعنے سنتی رہی، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی رہی، لیکن میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اپنی عزت کی، اپنے جسم کی، اپنی زبان کی، اپنی ہر چیز کی حفاظت اللہ کے خوف سے کرتی رہی، حالانکہ مجھے موت آ گئی۔ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ میری بھائیو بہنوں، یہ کتنی اونچی بات ہے۔ سلام کرتا ہوں میں ان عورتوں کو، ان بہنوں کو کہ جنہوں نے صرف اپنی اولاد کی خاطر، اپنی اولاد کی پرورش کے لیے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ صرف وہ عورتیں اس میں داخل ہیں جو صرف اپنی اولاد کی خاطر، پرورش کی خاطر انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ کیوں کہ میرے بھائیوں، جب ایک عورت اپنے پہلے شوہر کے بچوں کو لے کر دوسرے شوہر کے پاس جاتی ہے تو مرد کی اکثر یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے شوہر کے بچوں کو برداشت نہیں کرتا، وہ عزت نہیں دیتا، وہ ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا۔ خاص کر ہمارے گاؤں کی ایک بات ہے اور بالکل پڑوس کی بات ہے اور بالکل فی الحال کی بات ہے کہ ایک عورت 18 سال پہلے اپنے ایک بچے کو لے کر کے دوسرے شوہر سے نکاح کیا، دوسرے آدمی سے نکاح کیا۔ آج اس بچے کی یہ حالت ہے، حالانکہ اس دوسرے شوہر سے 4 اولادیں موجود ہیں،
لیکن میرے بھائیوں وہ شخص اتنا بڑا ظالم بن چکا ہے، اپنے بچوں کو تو ٹھنڈی ہوا میں سلاتا ہے۔ یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ ابھی اسی وقت کی بات ہے، 1-2 مہینے کے اندر، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو اپنے گود میں لے کر سوتا ہے، ٹھنڈی ہوا میں سلاتا ہے، اور اس بچے کو جو اس کی بیوی دوسرے شوہر کا لے کے آئی تھی اس کے نکاح میں، اس بچے کو کڑی دھوپ میں کام کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ بالکل مشاہدے کی بات میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، کیا گزرتی ہوگی اس ماں پر۔ اور فرماتی وہ عورت کہ میرے بچے کو اتنا مارتا ہے کہ میرے بچے کے کان کے پردے پھٹ گئے، اتنا مارتا ہے، ذرا سی غلطیوں پر مارتا ہے، اور کبھی میرے بچے کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا نہیں کھلاتا۔ اس کی اولاد جو میرے بطن سے پیدا ہوئی اولاد، میں اور وہ میرا شوہر ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، اور وہ میری اولاد جو میرے پہلے شوہر کی تھی اس کو ایک طرف کھلاتا ہے جیسے کسی فقیر کو، غریب کو اور محتاج کو کھلایا جاتا ہے۔ میرے دل پر کیا گزرتی ہے، میں کیسے برداشت کرتی ہوں۔ میرے بھائیوں بہنوں، اس کا درد وہی سمجھ سکتی ہے، ہم کیا سمجھیں گے، اور میں کیا اس عورت کا درد بیان کروں۔ اس طرح سے ہزاروں کیس ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری میری بہنیں ایسی ہیں کہ انہوں نے صرف اپنی اولاد کے خاطر دوسرے نکاح نہیں کیے، تو اللہ نے کیسا بڑا مرتبہ ان کو عطا فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنت کے اندر داخل ہوں۔ تو یہ پیغام میرا ان بہنوں تک ضرور پہنچا دیں، اور خوشخبری پہنچا دیں ان بہنوں تک جنہوں نے یہ دنیا کے اندر قربانی دے رکھی ہے، دی ہے اور دے رہی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے کتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح سے آخرت پر ایمان رکھ کر، اللہ پر ایمان رکھ کر دنیا کی ہر تکلیف کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔